لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، گزشتہ 2 جمعوں سے شرم و حیا کی اہمیت کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو گناہوں سے بچنے کی جو صلاحیت اور قوت عطا فرمائی ہے اس کو شرم و حیا کہا جاتا ہے. اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت اور قوت عطا فرمائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قوت اور صلاحیت کو محفوظ رکھنے کے طریقے اور تدابیر بھی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. شرم و حیا کی حفاظت کے لیے اصل اور بنیادی تدبیر ستر پوشی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو لباس عطا فرمایا ہے. فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، کہ بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے. لباس سے متعلق چند بنیادی اور ضروری باتیں گزشتہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں. شرم و حیا کی حفاظت کے لیے اور انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جن سے مخالف کی کشش اور میدان رکھا ہے، جس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، اس کشش اور میلان کو حد کے اندر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر جو تعلیم ارشاد فرمائی ہے وہ تعلیم نکاح کی تعلیم ہے. قرآن مجید کی آیات کریمہ کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ کئی آیات کریمہ ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے نکاح سے متعلق بنیادی احکام کو ارشاد فرمایا ہے.
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی اور آپ کے اسوہ حسنہ سے اس امت اور انسانیت کو یہ تعلیم دی ہے کہ نکاح کا معاملہ کتنا اہم ہے اور نکاح کا معاملہ کیسے اختیار کرنا چاہیے اور نکاح کا رشتہ کیسے قائم ہوتا ہے اور رشتہ کیسے ختم ہوتا ہے. اس کے بارے میں مکمل تفصیلات قرآن و حدیث کے اندر اور اس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کو انسان کی شرم و حیا کی حفاظت بھی مطلوب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطلوب ہے کہ مرد و عورت کے درمیان جو ایک فطری کشش رکھی گئی ہے اس فطری کشش اور میلان کا ایک جائز راستہ بھی موجود رہے. کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. اس دین فطرت کے اندر جس طریقے سے انسان کے دیگر فطری تقاضوں کی رعایت رکھی گئی ہے، جیسے بھوک ہے، پیاس ہے. اب بھوک لگنا یہ ایک فطری چیز ہے. اسلام کے اندر یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ انسان بھوکا ہی رہے اور کھائے نہیں. کھانے کے لیے بے شمار اللہ تعالیٰ کی حلال اور طیب چیزیں پیدا کی ہوئی موجود ہیں کہ جنہیں کھا کر انسان اپنی بھوک مٹاتا ہے. اسی طریقے سے پیاس سے ایک فطری تقاضا ہے، اس کے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی مہیا فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ پیاس کا فطری تقاضا پورا ہوتا ہے. اسی طریقے سے مرد اور عورت کے درمیان میں جو ایک جنسی ملاپ کی کشش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس جنسی ملاپ کے پورا کرنے کے لیے ایک جائز راستہ بھی اسلام نے اپنے پیروکاروں کو عطا فرمایا ہے. اگر کوئی راستہ عطا نہ کیا جاتا تو یہ جنسی کشش چونکہ فطری ہے تو فطری ہونے کی وجہ سے ناجائز راستے اور ناجائز طریقے اس کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں. اب جبکہ نکاح کا سلسلہ موجود بھی ہے اور نکاح شریعت کے اعتبار سے اس کا حکم بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے اور اس کا عام رواج بھی ہے، اس سب کچھ ہونے کے باوجود کتنے ہی مرد و عورت ایسے ہیں کہ جو اس جائز راستے کو چھوڑ کر یا جائز راستے کے ہوتے ہوئے بھی ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. تو جب یہ جائز راستہ نہ ہوتا تو پھر تو یہ بہت ہی ایک معقول وجہ ہوتی ناجائز اور غلط راستے اختیار کرنے کی. قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر نکاح کے راستے کی ترغیب دے کر ان ناجائز راستوں کو بند کیا گیا ہے. چنانچہ اس حوالے سے 18ویں پارے سے سورہ نور کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ اپنے میں سے بے نکاحوں کا نکاح کرا دیا کرو. ایامہ جو ہے یہ ایم کی جمع ہے اور ایم ہر اس مرد اور عورت کو کہتے ہیں کہ جس کا جوڑ نہ ہو، یعنی ایسا مرد کہ جس کی بیوی نہ ہو یا ایسی عورت کہ جس کا شوہر نہ ہو، اس کو عربی زبان میں ایم کہا جاتا ہے. اب وہ بیوی اور شوہر نہ ہو، اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ شادی ہی نہیں ہوئی سرے سے، اور ایک صورت اس کی یہ ہے کہ شادی ہوئی تھی لیکن میاں بیوی میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا اور دوسرا اکیلا رہ گیا. تیسری صورت یہ ہے کہ شادی ہوئی تھی لیکن طلاق یا خلا کی صورت میں آپس میں جدائی ہو گئی اور مرد و عورت کا کوئی تعلق قائم نہیں رہا. تو اس سارے صورتوں کو ایک لفظ ایم جامع ہے. فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اپنے میں سے بے نکاحوں کا نکاح کرا دیا کرو. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کرانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ مرد و عورت آپس میں نکاح کیا کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر نکاح کرنے کے نتیجے میں کچھ مالی مشکلات کا یا نان و نفقہ اور خرچ وغیرہ کے اندر تنگی کا اندیشہ ہو تو اس کا اندیشہ نہ کیا جائے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر یہ فقراء ہوں گے، محتاج ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی کر دے گا. یعنی ایک مرد ہے، وہ شادی کے قابل اس کی عمر ہے اور اسے تقاضا ہے شادی کرنے کا، لیکن اس کے پاس مال و دولت کے اعتبار سے، وسائل اور اسباب کے اعتبار سے قلت ہے، اور وہ اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے نکاح کیا تو پھر جو میرے نکاح کے اندر جو میری بیوی آئے گی اس کا نان نفقہ مجھے ادا کرنا پڑے گا، اس کا حق مال مجھے ادا کرنا پڑے گا، اور میرے پاس وسائل نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نکاح کے معاملے کے اندر اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے
تو اس فقر و فاقہ کو رکاوٹ نہ بننے دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں۔ جب انسان نیک نیتی کے ساتھ اور اپنی عفت اور پاک دامنی کو محفوظ کرنے کی خاطر نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس آنے والی کی نصیب اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی رزق کشادہ فرما دے گا، کیونکہ رزق کا کشادہ کرنا یا تنگ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں اپنے بندوں میں سے روزی کشادہ فرما دیں، جس کے لیے چاہیں اللہ تعالیٰ روزی تنگ فرما دیں۔ تو روزی کا سارا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت پر ہے۔ ہر انسان کی جو مقدر کی روزی ہے وہ اس کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیں۔ اس کے اندر کسی انسان کا یا کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے اور ایک انسان اچھی نیت کے ساتھ پاک دامنی اختیار کرنے کی نیت سے نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ جہاں سے اس کا رزق بھی آتا رہے اور اس کے نکاح میں آنے والی کا بھی رزق آتا رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی کفالت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ وہ پاک دامن رہے، وہ عفیف رہے اور گناہ سے بچا رہے۔ اس نیت سے جو آدمی نکاح کرتا ہے تو اس آدمی کی رزق کا ذمہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا، کہ اس کا رزق دینا اور اس کی ضروریات کا پورا کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ تو نیت درست ہونی چاہیے۔ اگر نیت انسان کی درست ہے اور وہ درست نیت کے ساتھ نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی کر دے گا۔ اور بعض اوقات تو اس کا تجربہ بھی ہوتا ہے، آپ حضرات کو بھی شاید اس کا مشاہدہ یا تجربہ ہوا ہو کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نکاح سے پہلے یا تو بے روزگار ہوتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ نکاح سے پہلے ان کا رزق کا کوئی ظاہری سبب اور وسیلہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور یا نکاح سے پہلے ان کی روزی تنگ ہوتی ہے، اور نکاح ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو پہلے اس آدمی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتے، اور بعد میں وہ اسباب سامنے آ جاتے ہیں اور ان اسباب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کے معاملے کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ نکاح کے معاملے کے اندر اس چیز کو رکاوٹ نہ بنائے کہ چونکہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، مال و اسباب نہیں ہے تو پھر میں نکاح کیا کروں۔ ہاں، مال و اسباب کی کوشش کرنی چاہیے، انسان کوشش کا مکلف ہے۔ یہ نہ ہو کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہے، کاہل بنا رہے، کوئی محنت اور کوشش نہ کرے، رزق کے لیے دوڑ دھوپ نہ کرے اور کہے کہ بس میں نکاح کروں گا تو میری رزق کھل جائے گی۔ یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ نکاح بذات خود یہ ذریعہ معاش نہیں ہے۔ جس طریقے سے تجارت ذریعہ معاش ہے، ملازمت ذریعہ معاش ہے، کھیتی باڑی ذریعہ معاش ہے، نکاح بذات خود ذریعہ معاش نہیں ہے کہ نکاح کریں گے تو روزی آنا شروع ہو جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس میں انسان کی نیت اور انسان کی کوشش کا دخل ہے کہ انسان روزی کے لیے، رزق کے لیے کوشش کتنی کر رہا ہے، اور نکاح کرنے سے اس کا مقصود اور اس کی نیت کیا ہے، پاک دامن رہنا چاہتا ہے یا کچھ اور مقصد ہے۔ اس نیت اور اس کی کوشش کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزی کے معاملے کو کشادہ فرما دے گا۔ تو اسی حوالے سے ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی پاک دامن ہے اور پاک دامن رہنا چاہتا ہے اور وہ کسی لڑکی کے رشتہ مانگنے کے لیے کسی کے پاس گیا ہے تو اس لڑکی کے والدین کو محض اس وجہ سے کہ چونکہ اس کا روزگار نہیں ہے رشتہ دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اس کی نیت، اس کی کوشش وہ ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ چونکہ اس کے پاس روزی کا کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اس وجہ سے انکار کر دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر یہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا، اور حدیث شریف کے اندر بھی یہ فرمایا گیا ہے، فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص رشتہ لے کر آئے کہ جس کے اخلاق اور دینداری سے تم مطمئن ہو
تو پھر اپنی لڑکی کا، اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا نکاح کر دو، اس لیے کہ اگر اس کے باوجود نکاح نہیں کرو گے تو پھر زمین میں لمبا چوڑا فساد پھیل جائے گا، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ اندر خواہش تو موجود ہے، ایک فطری خواہش ہے، اس فطری خواہش کو نہ تو ختم کرنا منظور ہے اور نہ ختم کرنے کی اجازت ہے، یعنی اس خواہش کو ختم کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول ہمیں خصی ہونے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ جڑ ہی ختم ہو جائے، وہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من خصا واختصا، فرمایا کہ جو آدمی خصی ہو یا کسی دوسرے کو خصی کرے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ میری امت کا خصی ہونا روزے رکھنا ہے، کہ اگر خواہش کا زیادہ ہی وہ ابھار ہے اور اس کا زیادہ ہجوم ہے خواہشات کا، تو ایسی صورت کے اندر روزے رکھنے چاہیے اور روزے رکھ کر اپنی خواہش کو توڑنا چاہیے، نہ یہ کہ دوسرا غیر فطری طریقہ اختیار کر کے ہمیشہ کے لیے خواہش کو ختم کر دیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ ایک فطری طریقہ ہے تو یہ صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کیا اسوہ حسنہ نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت میں سے ہے، میرا طریقہ ہے، بلکہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 4 اعمال ایسے ہیں کہ جو انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں، رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے شرم و حیا اختیار کرنا، دوسرا ہے مسواک کرنا، تیسرا ہے عطر لگانا اور چوتھا نکاح کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً سارے ہی انبیاء نے نکاح کیے ہیں، کیا حضرت نوح علیہ السلام، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیا حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، تقریباً سارے ہی انبیاء علیہ السلام نے نکاح کیے، بلکہ بعض انبیاء علیہ السلام نے تو ایک سے زیادہ نکاح بھی کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں مشہور ہیں، حضرت سارہ جو حضرت اسحاق کی والدہ ہیں علیہ السلام، اور حضرت حاجرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح کے اندر بھی 1 سے زیادہ بیویاں تھیں۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر 1 سے زیادہ ازواج مطہرات تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال ہوا آپ کا تو آپ کے نکاح کے اندر 9 بیویاں تھیں، 9 بیویاں آپ کے نکاح کے اندر تھی جب آپ کا وصال ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نکاح کا عمل ایک فطری عمل ہے، انبیاء علیہ السلام نے عملاً بھی اس کی اختیار فرمایا ہے اور قولاً بھی اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ تو لہذا جب بیٹا یا بیٹی نکاح کی عمر کے قابل ہو جائیں تو پھر ان کے نکاح کی کوشش کرنی چاہیے، والدین کو فکر مند ہونا چاہیے اور اچھا رشتہ تلاش کر کے جہاں مناسب رشتہ نظر آئے تو پھر اس مناسب رشتے کے حوالے سے اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اس کے اندر بہت سارے فتنوں سے حفاظت ہو جاتی ہے اور بہت ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ انسان کی سوچ ذمہ دارانہ ہو جاتی ہے اور انسان کا طرز بود و باش جو ہے وہ ذمہ داری والا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر بہت سارے فوائد اور مسالے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ اپنے میں سے بے نکاحوں کا نکاح کرا دیا کرو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو اپنے غلام اور باندیاں ہیں ان میں سے بھی جو نکاح کی قابلیت رکھتے ہیں تو ان کا بھی نکاح کرا دیا کرو۔ ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی وسعت والا ہے کہ ساروں کو کشادہ روزی دے دے تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود جو بعضوں کی روزی تنگ نظر آتی ہے، بعضوں کی کشادہ نظر آتی ہے، اس کے اندر حکمتیں ہیں، اور سب سے بڑی حکمت ابتلاء اور امتحان کی ہے، آزمائش ہے۔ یہ چونکہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ساروں کو یکساں طریقے پر ایک ہی درجے میں مالدار بنا دیں، لیکن اس صورت کے اندر یہ جو حکمت ہے یہ فوت ہو جاتی ہے۔ یہ جو آزمائش کی حکمت ہے، امتحان کی حکمت ہے، یہ امتحان کی حکمت اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ کچھ زیادہ مالدار ہوں، کچھ کم مالدار ہوں، کچھ ان سے کم ہو، کچھ ان سے کم ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے وسیع ہیں کہ
کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ کو حکمتوں کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس آدمی کی روزی کتنی کشادہ کرنا حکمت کے موافق ہے، اور کس آدمی کی روزی کتنی تنگ کرنا حکمت کے موافق ہے، کس آدمی کی روزی کتنی کشادہ کریں گے تو اس کے لیے فتنہ بن جائے گا، اور کس آدمی کی روزی کتنی تنگ کریں گے تو اس کے لیے فتنہ بن جائے گا۔ غالباً ایک حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ فقیر رہیں تو مجھے یاد کریں گے، اگر ان کو مالدار بنا دیا جائے تو مجھے بھول جائیں، اور بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ مالدار رہیں گے تو مجھے یاد کریں گے، اگر ان کو فقیر بنا دیا جائے تو مجھے بھول جائیں گے۔ بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کو صحت مند رکھا جائے تو وہ اللہ کو یاد کریں گے، بعض ایسے ہیں کہ جو مریض ہوں گے تو اللہ کو یاد کریں گے، صحت مند ہو جائیں گے تو اللہ کو بھول جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کے مزاج اور اس کی طبیعت اور اس کی برداشت کی قوت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی روزی کو کشادہ اور تنگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حکمتوں اور سب کے مزاجوں کا علم رکھنے والا ہے، واسع علیم۔ پھر آگے یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، مثلا یہ ہے کہ ان کے پاس مالی وسعت نہیں ہے، یا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی مناسب رشتہ ان کے لیے موجود نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اپنی شرم و حیا کو باقی رکھنا اور مضبوط رکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پھر کہیں جی کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی وسائل نہیں ہے تو لہذا ہمیں آزادی ہے، ہم جس کے ساتھ چاہیں اپنا منہ کالا کرتے رہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، کہ اور وہ لوگ کہ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی پر بھی فضل و کرم فرمائے گا اور وہ بھی غنی ہو جائیں گے، ان کے پاس بھی وسائل آ جائیں گے، لیکن جب تک وسائل نہیں آتے اس وقت تک بجائے اس کے کہ کوئی غلط کام کر کے اپنی شرم و حیا کو تار تار کریں، وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پاک دامن رہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے منتظر رہیں۔ اور حدیث شریف جو آپ کے سامنے خطبے کے اندر پڑھی ہے اس کے اندر بھی اسی بات کی تعلیم ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، اے جوانوں، اللہ کے رسول نے جوانوں کو خطاب فرمایا، یا معاشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو آدمی نکاح کی قدرت رکھتا ہے، شادی کرنے کی قدرت رکھتا ہے، بیوی کے حق زوجیت ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، بیوی کا نان نفقہ اور اس کا حق مال ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، یعنی اس کے پاس وسائل موجود ہیں اور اس کے پاس مناسب رشتہ بھی موجود ہے، تو پھر خواہ مخواہ اپنی شادی کے معاملے کو مؤخر نہ کرتا رہے بلکہ وہ شادی کر لے۔ کیوں کر لے؟ اس لیے کہ فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج، کہ یہ نکاح کر لینا، شادی کر لینا، یہ نکاح کو پاک دامن کرنے والا ہے، نکاح کو جھکانے والا ہے اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعضاء کو ذکر فرمایا، ایک آنکھ کو، دوسرے شرمگاہ کو۔ علماء کرام نے فرمایا کہ بدکاری کا جو راستہ ہے اس کا آغاز آنکھ سے ہوتا ہے اور اس کا انجام اور اختتام شرمگاہ کی پر ہوتا ہے۔ درمیان میں بہت سارے مراحل آتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کی نظر بہتی ہے، کسی اجنبی خاتون پر نظر پڑی، اس کی طرف دل مائل ہوا، دل کے اندر اس کے خیالات آنا شروع ہوئے، اس کے ساتھ بات چیت اور اس کے ساتھ تنہائی کے اندر ملاقات کی تدبیریں سوچی جانے لگی، دماغ ملوث ہوا، پہلے دل کے اندر آنکھ کے ذریعے سے دل میں خیال آیا، پھر دماغ کے اندر سوچیں آنے لگیں، ارادے بننے لگے، تدبیریں سوچی جانے لگی، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا، چلنے کا آیا، پاؤں سے چلنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زبان بھی زنا کرتی ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں کا زنا چلنا ہے، چل کر گیا، زبان سے بات چیت کی، کانوں سے سنا اور آپس میں تنہائی کے اندر ملاقات کی، یہ سارے مراحل طے کر کے آخر میں جا کر جو کام ہوا وہ شرمگاہ کا محفوظ نہ رہنا ہوا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کو اور انتہا کو ذکر فرمایا کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے اور اس کا مقصد بھی پاک دامنی اختیار کرنا ہوتا ہے تو اس نکاح کی برکت سے
وہ زنا کی ابتدا سے بھی محفوظ ہوتا ہے اور زنا کی انتہا سے بھی محفوظ ہوتا ہے. جب ابتدا اور انتہا محفوظ ہوگی درمیان کے سارے راستے محفوظ ہو گئے. تو یہ فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی چیز ارشاد فرمائی ہے. فرمایا کہ كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا مِنْ فُرُوجِهِمْ. فرمایا کہ ایمان والوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی شرمگاہوں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دونوں چیزوں کو ذکر فرمایا، ابتدا کو اور انتہا کو. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو آدمی طاقت نہیں رکھتا، مثلا نان نفقہ نہیں ہے، حق مار دینے کے لیے نہیں ہے، اسے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، تو تلاش کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے لیکن کوئی رشتہ مل نہیں رہا، تو وہ کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد میں فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ یہ روزے رکھنا اس کی خواہش کو توڑنے کا ذریعہ ہوگا. روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جب انسان روزے پہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر انسان کی خواہش جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، جنسی خواہش کمزور ہو جاتی ہے. چنانچہ رمضان شریف کے مہینے میں اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں پہلا عشرہ دوسرا عشرہ گزر جاتا ہے تو تیسرے عشرے کے اندر انسان کو ایسی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ جو جنسی پراگندگی ہوتی ہے، وہ جو جنسی خیالات آتے ہیں، ان کے اندر کافی حد تک کمی آ جاتی ہے اور انسان کافی حد تک اپنی خواہش کو کنٹرول کر لیتا ہے. تو روزے کے اندر یہ تاثیر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، روزے رکھنے کی وجہ سے اس کی خواہش ختم ہوگی، اس کی خواہش کم ہوگی. تو یہ قرآن مجید اور حدیث سے شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو نکاح کے لیے فکر مند رہنا چاہیے اور زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ لڑکے اور لڑکی کے اولیاء اور سرپرستوں پر آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ وَانکحوا نکاح کر لو، بلکہ فرمایا کہ وَأَنکحوا الْأَیَامَ مِنکم، یہ اپنے میں سے بے نکاحوں کا نکاح کرا دیا کرو. تو ویسے بھی شرم و حیا کا تقاضا بھی یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی خود سے آپس میں رشتہ طے نہ کریں، بلکہ ان کے جو والدین اور سرپرست ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے فکر مندی کریں اور ان کے لیے مناسب رشتہ تلاش کریں. اور عقل کی بات بھی یہی ہے کہ جو والدین اور سرپرست اولاد کے خیر خواہ ہیں اور وہ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، وہ ان کاموں کا تجربہ رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ صحیح مناسب رشتہ اس کے لیے تلاش کریں. اگرچہ اس کے اندر اس بات کی بھی اجازت ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ لڑکے اور لڑکی کی رضامندی بھی معلوم کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ زندگی تو انہوں نے گزارنی ہے. جب انہیں اپنی پسند کا لباس پہننے کی اجازت ہے، اپنی پسند کا کھانا کھانے کی اجازت ہے، تو رشتے کے حوالے سے بھی انہیں اپنی پسند اور ناپسند، ان کی پسند ناپسند کو ملحوظ رکھنا چاہیے. لیکن پسند اور ناپسند کے اندر بھی معیار شریعت ہے. اب مثال کے طور پر کوئی کسی کی اولاد کہنے لگے کہ مجھے تو خنزیر کا گوشت پسند ہے جی، میں تو وہی کھاؤں گا، تو اسے یہ کھانے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی لڑکا کہتا ہے مجھے تو فلاں ہندو لڑکی پسند ہے، میں تو اسی سے شادی کروں گا، غلط ہے، کیونکہ غیر مسلم سے شادی نہیں ہو سکتی. اس کے اندر شریعت معیار ہے، لیکن شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے پھر اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر مناسب رشتہ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے امید ہے کہ اس نکاح کے اندر خیر و برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے روزی کا معاملہ بھی کشادہ فرما دے گا. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من